شک اور خوف دل کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ ان لوگوں کو نظر انداز کریں جو آپ کو خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں، جو آپ کو بیماری اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ دنیا کو دھوکے کا گھر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر حقیقتیں الٹی نظر آتی ہیں۔ قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطری طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے اور کتے کی عادت ہے کہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے تم اور وہ اکیلے رہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا، ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک آنسو سے جہنم میں آگ کے کئی سمندر بجھا دیں گے۔